شرط کر چکا ہوں کہ ہم نے ہر بات قرآن سے کرنی ہے۔ تو امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی نے اس کی بات سن کر فرمایا، ہاں میں آپ کو تمہارا اس بات کا جواب قرآن سے دیتا ہوں۔ آپ نے قرآن کی یہ 58 آیت سورت آراف کی تلاوت فرمائی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبُثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا، کہ جو پاکیزہ زمین ہوتی ہے اس میں سے اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو سبزہ اگتا ہے وہ نفیس خوبصورت بڑا ہوا سبزہ نکلتا ہے، اور جو خراب زمین ہوتی ہے لا یخرج الا نکدا، اس سے کوئی ڈانڈا نکلتا ہے۔ تو میری زمین جو ہے یہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی وجہ سے خوب اس سے سبزہ نکلا ہے، اور تمہارے اوپر جو ایسا نکلا ہے کہ ایک کوئی بال ہے، یہ تمہاری زمین کا قصور ہے۔ یہ طیب زمین اور خبیث زمین کا فرق ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن سے اس کی بات کا جواب دیا، اس کے اعتبار سے، اس کے زام کے اعتبار سے، کیونکہ اس کو پتا تھا کہ ہم تو اب نکلے ہیں، قرآن ہمارے بارے میں اس طرح سے تو آیات نہیں آئیں گی، مگر اس نے یہ تلاوت کر دی۔ تو اللہ تعالیٰ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جو دوسرے لوگ تھے ان کا مقابلہ جب ان سے ہوا، اللہ نے ان کو فتح عطا فرمائی۔ اس طرح سے یہ جو فکر ہے یہ اس طریقے سے آ گئی ان کے اندر۔ خوارج کے بارے میں جو احادیث ہیں ان کے بارے میں اگر آپ پڑھیں تو یہ آئے گا کہ ان کے اندر امت کی فکر بڑی ہوتی ہے، اور وہ دنیا سے بے رغبتی کرتے ہیں کہ یہ تو 4 دن کی دنیا۔ یہ بات صحیح ہے، مگر میں ان کے سینس میں جب وہ کہتے ہیں 4 دن کی دنیا، ان کا مقصد ہوتا ہے اب ہمارے ساتھ آئیں، اور لوگوں سے شرک اور بدعت سے اجتناب کا حکم دیا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ اپنے نفس کے لیے کوئی کام نہ کرو۔ یہ بات بھی سچ ہے، اللہ کی رضا کے لیے، یعنی یہ ان کے ٹیکٹکس سے ہیں جو سامنے ہوتے ہیں۔ اصل میں ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہاں حق کو وہ ہے جو ہمارے ساتھ ہے، قرآن ہم پڑھتے ہیں۔ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ حضرت امیر المومنین علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوارج کو اپنی مسجدوں میں آنے سے نہیں روکا تھا۔ اس لیے ایک بات یہ ضرور ہوئی کہ جب وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل ان کی مساجد میں آتے تو وہ ان کے ساتھ بیٹھ جاتے اور باتیں کرتے، اور قرآن کا اور بدعتوں کی باتیں کر کے کسی نہ کسی کو، صحابہ میں سے نہیں، جو نئے مسلمان لوگ تھے، جو تابعین میں سے تھے، یہ بعد کے لوگ، کسی نہ کسی کو وہ ایسی باتیں کر کے کھسکا کے لے جاتے۔ حضرت علی کی مسجد میں آتے اس لیے نہیں کہ ہم نے مولا کائنات کے پیچھے نماز پڑھنی ہے، آتے اس نیت سے کہ ہم نے قرآن سنانا ہے اور کسی کو کھینچ کر اپنے گروپ میں لے جائیں گے۔ تو علامہ ابن کثیر کہتے ہیں یہ طرز عمل، یہ فکر اور یہ طریقہ کار خوارج کا تھا جو اس وقت سے شروع ہو کر آج تک ہمارے دور میں ہے۔ اللہ تعالیٰ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے ہم قرآن فہمی عطا فرمائے۔ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ ہماری شخصیات ہیں، ہمارے اکابر ہیں، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، اولیاء امت۔ ہم شخصیتوں کو اس لیے مانتے ہیں کہ ہمارے پاس وہ بڑی شخصیات ہیں۔ خوارج شخصیات کو نہیں مانتے، وہ اس کو شخصیت پرستی کا نام دیتے ہیں، اس لیے کہ تاریخ میں ان کے پاس شخصیت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔